حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. یار ایسے سنسان جگہ میں تیل ختم ہونا تھا, کوئی آس پاس دکھ بھی نہیں رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ بھائی فیول ختم ہو گیا ہے, تھوڑا ہیلپ کر دیں گے؟ آس پاس پیٹرول پمپ بھی نہیں دکھ رہا ہے. بھائی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کے پاس تو پیٹرول بھی رکھا ہے. بھائی یہ پیٹرول تو میں نے ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا ہے. بھائی بہت ضرورت ہے, اب چاہے تو پیسے بھی لے لینا. ارے کیا کرنا ہے, دے دیتے ہیں, ہیلپ بھی ہو جائے گی, ڈبل ٹرپل پیسے بھی لے لیں گے. اب تو بھائی ایسے تھوڑی نہ کر سکتے ہیں کہ ہیلپ بھی کرنے کی نیت رکھیں, اس کے بعد پھر اس کا فائدہ بھی اٹھائیں مجبوری کا. اگر مجھے ہیلپ کرنا ہوگا تو پھر قرآن کے حساب سے چلنا پڑے گا, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کے لیے کچھ کرو تو ان سے تھینکس کی بھی ایکسپیکٹیشن مت رکھو, سب اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ تو مجبور ہے نا بھائی, اگر مجبوری میں ہم اس سے ڈبل پیسے لے لیں گے پھر تو سود خوری ہو گئی, پھر تو سود خوری ہو گئی, پھر تو سود خوری ہو گئی. سود خوری میں بھی تو یہ رہتا ہے, کوئی آدمی جاتا ہے ضرورت میں پیسے مانگتا ہے, سامنے والا بولتا ہے ہم کو جب ریٹرن کرنا تو اتنا پرسنٹ ہم کو زیادہ دینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دو. سوشل میڈیا کے اس فتنے بھرے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بچومڑے, کل کے چھوکرے لونڈے لپاڑے, یہ لوگوں کو تحقیق کرنے یعنی محقق بننے کا درس دیتے ہیں کہ آپ لوگ خود ریسرچ کیجئے اور قرآن حدیث میں کیا لکھا اس کو آپ خود پڑھیے سمجھیے. اور ان کو لفظ ریسرچ پر بھی ریسرچ نہیں ہوتی, اور یہ اس طرح کے ریسرچر محقق بن جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مطلب اور مفاہیم کو, اس کے نتائج کو خود بیان کر کے خود جو سمجھ میں آئے اس کو فالو کرتے ہیں, اور امام اعظم اور دیگر ائمہ اربعہ کی مخالفت میں یہ بخاری مسلم کی اندھی تقلید کے اندر مبتلا ہیں, اور لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ آپ صرف قرآن حدیث پڑھیں, کسی امام کو فالو نہ کریں. اور عالم کی مخالفت کرنے والی ویڈیو اور کنٹینٹ کو بھی یہ لوگ اکثر اس طریقے کا کنٹینٹ بھی اپنے پیجز پہ جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ خود قرآن حدیث پڑھ کے اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. مگر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, تو اس ریسرچ سے پہلے وہ بندہ اس فیلڈ کا بہت حد تک ماہر اور جاننے والا ہوتا ہے, پھر وہ کسی ایک سیپریٹ چیز پہ اس فیلڈ کی ریسرچ کرتا ہے. لیکن آج صورتحال بالکل دوسری ہے. آج ایک ایسا جاہل کوئی کھڑا ہوتا ہے اور سیدھے قرآن حدیث پہ ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے, اور جو مسئلے اس کے سمجھ آتے ہیں اس کو فالو کرتا ہے, اور یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم سے پچھلے 1400 سال کے جو علماء محدث مفسر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین میں لگا دی, گویا ان کو تو یہ باتیں نہیں پتہ, یہ حدیثیں نہیں پتہ, اس کے مطلب نہیں پتہ, ہم کو پتہ ہو گئی. یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی ABCD کی کتاب پڑھنے بیٹھے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو, اور وہ جواب میں کہے کہ میں MBBS پہ ریسرچ کر رہا ہوں. یعنی ابھی یہ قاعدہ پڑھنے والے بچے کہ جن کو نہ عربی زبان کی مہارت سے واقفیت ہے, نہ ان کے اصول اور ان کے فنون سے واقفیت ہے, اور وہ لوگ سیدھا ریسرچ اس کو بولتے ہیں. حالانکہ ریسرچ اس کو کہتے ہیں کہ اس فیلڈ کا بندہ پہلے اس کی پڑھائی کر چکا ہو, بعد میں اس کو وہ ہے نا ریسرچ کرتا ہے. جیسے کسی سائنٹسٹ کو کسی کیمیکل پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے, یا اس کو عام زبان میں PhD کہہ لیں, لیکن وہ اس PhD یا ریسرچ سے پہلے بھی سائنٹسٹ بن چکا ہوتا ہے, بہت ماہر ہوتا ہے, اپنی فیلڈ کا پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کر کے اس میں ریسرچ کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی 5ویں میں ڈائریکٹ بولے کہ اب میں 6ٹھی کلاس میں نہیں جانا, میں سیدھا ریسرچ کروں گا, اور وہ ڈائریکٹ ریسرچ کرنے بیٹھ جائے کسی لیب میں, اور 2-4 کیمیکلوں کو پرخ نلی کے اندر الٹی سیدھی ملا کر وہ بولے کہ میں سائنٹسٹ بن گیا. تو اس کو نہ ریسرچ کہتے ہیں, نہ اس کو سائنٹسٹ بننا کہتے ہیں. لیکن آج دین کے اندر بالکل یہی صورتحال ہے کہ ایک شخص جو رات سستا نشہ کر کے سویا اور صبح اٹھا بازار سے بخاری خریدی, اور وہ بھی اصل نہیں بلکہ ہندی کے ترجمے والی یا پھر نیٹ سے انگلش کے ٹرانسلیشن والی بخاری خریدی, اور ڈائریکٹ اس کو پڑھ کے مسئلے بتانا, بیان کرنا اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو گئے. جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم خود ریسرچ کر رہے ہیں. یعنی یہ اس فیلڈ کے ماہر پہلے تھے بھی نہیں, ڈائریکٹ PhD کرنے یہ لوگ پہنچ گئے. یہی ان کی صورتحال ہے. اور یہ بچے بچومڑے اپنی من سے, عقل سے جو مسئلے بتاتے ہیں قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہیں, اور اس کی دلیل یہ دینا تو دور, فلائی اوور سے بائک کو کدا کے سوسائڈ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کے حوالے اور دلیل اپنی ویڈیو کو نہیں دے سکتے. اور اس کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ جب ان سے کوئی جواب یا حوالہ طلب کیا جائے تو اس بندے کو یہ بلاک کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. بلاک کر کے بھاگنا یہ ان کی پرانی فطرت ہے. جیسے ان کے استاد پلمبر, اور ویسے ہی ان کے پلمبر کے پلے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہی حرکت ان کی ہے.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طریقے کی باتیں ہم کیوں بار بار دہراتے ہیں کرتے ہیں. اس کے لیے وجہ اور اس کی ضرورت بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے فتنے والے دور میں لوگوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا اور آپ کے آگے دین کی شکل بگاڑ کر اس طرح سے پیش کی. آنے والی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس تو بخاری کا ریفرنس ہے، اب قرآن کی آیتوں کے حوالے لہٰذا یہ صحیح ہوں گے. تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ہر باطل فرقے کے پاس قرآن کی آیت کا حوالہ اور حدیثوں کے ریفرنس ہوتے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ سے کہے کہ آؤ میں آپ کو دین سکھاؤں اور میتھ کی کتاب اٹھا کر آپ کو پائتھاگورس پرمے پڑھانا شروع کر دے اور اس سے استدلال کرے، اس سے دلیلیں دے. تو کیا آپ اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. ظاہر ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی آپ کو سائنس کا حوالہ دے گا تو شاید آپ اس کے بہکاوے میں نہ آؤ، لیکن کسی کو بہکانا ہوگا تو وہ دین کے لیے ریفرنسز وہی دے گا جو اس کے لیے مانع ہیں، یعنی اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کریں، اس کی عقل میں اس کے وسوسوں میں زیادہ اضافہ کر دیں اور بندہ جو اس سے آسانی سے بہک جائے گا. اب کیونکہ یہ ویڈیو کتنی آسان طریقے سے بنائی گئی ہے اور اس میں 100% جو ہے اس بندے کا نیت یا دل کی حالت یہی ہوگی، یہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ کسی کی اگر مدد کرو تو وہ اللہ کے لیے مدد کرو اور ایسے موقع پہ کسی سے زیادہ پیسہ وغیرہ نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی سامان ہے، ضرورت مند ہے، ہائی وے پہ ہے، کوئی پریشان ہے، دینا چاہیے. بے شک یہ ایک میسیج بہت پازیٹیو اور اچھا ہے، قابل تعریف ہے اور اس میں کوئی خرابی اور حرج بھی نہیں ہے. انسانیت کا پیغام ہے اور لوگوں کے لیے سکھانے والی سیکھنے والی بات ہے. کسی ایک کو بھی اگر اس سے ہدایت مل جائے تو بہتر ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ان کی ویڈیو دیکھنے، ان کے بیانات اور کتابیں پڑھنے سے علماء نے جو منع کیا اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ اپنی باتوں کے درمیان میں اپنا کوئی ایسا مسئلہ یا اپنا کوئی ایسا نظریہ اور عقیدہ بیچ میں گھڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بندہ جب پوری ویڈیو یا پورا بیان یا پورا پیج پڑھے گا تو وہ چیز بھی وہ ایکسیپٹ کر لے گا جو اس میں میسیج میں دی گئی ہے، اور وہی اس کے ایمان اور عقیدہ اور آخرت کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جائے گا. اب جیسا اس ویڈیو کے اندر کہا گیا کہ پیٹرول اس شخص کے پاس تھا، اس نے دوسرے کو کہا دینے کے لیے، پیچھے والے بندے نے بولا کہ کوئی نہیں، زیادہ رقم لے کے دے دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ سود ہے. حالانکہ یہ سود ہے اس طریقے سے کہ کسی کو سامان دے کے زیادہ پیسے لے لو. اس کے سود ہونے کی نشانی نہ یہ قرآن کی کسی آیت سے بیان کر سکتا، نہ اس کے سود ہونے کی علامت یا سود ہونے کی دلیل یہ کسی حدیث سے بیان کر سکتا. اس نے خود جو ایگزامپل اس ویڈیو کے اندر دیا ہے یہ سود کی اس کیٹیگری میں ایگزامپل بھی فٹ نہیں ہو رہا. آپ بالکل آسان زبان میں اس بات کو سمجھیں کہ اگر میں کسی کو 100 روپے ادھار دیتا ہوں اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 100 روپے تمہارے ہیں، جب تم اسے مجھے ریٹرن کرو گے، یا سامنے والا کہتا ہے کہ میں اس کو ریٹرن کروں گا تو 120 روپے دوں گا، تو میرے پاس سے جانے والی چیز 100 روپے تھی، لیکن جو شخص اب مجھے پیسے واپس دے گا تو سب سے پہلے وہ میری اصل چیز 100 روپے لوٹائے گا. تو میرے پاس سے جو چیز گئی تھی 100 روپے وہ مجھ پہ واپس آئے. اس کے بعد جو اس پہ ایکسٹرا نفع پروفٹ ہوا وہ 20 روپے بھی مجھ پہ واپس آئے، جس کو آپ آسان زبان میں انٹرسٹ یا سود کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو چیز سمجھ میں آ گئی کہ بندے سے جو چیز گئی تھی پہلے اس پہ وہ واپس بھی آئی ہے اور اس کے ایکسٹرا نفع اس کے اوپر واپس آیا ہے، اس کو سود کہہ سکتے ہیں. اس نے ایگزامپل تو دیا لیکن اس کی خود کی بات اس ایگزامپل میں فٹ نہیں ہو رہی. اس نے کسی کو پیٹرول دیا اور اس سے زیادہ قیمت لی، تو کیا یہ پیٹرول بھی اس کے پاس واپس آئے گا یا بندہ پیٹرول بھی اس کو واپس دے گا جب ایکسٹرا پیسے دے گا؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جب ہم نے کسی کو کوئی چیز دے دی اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لی تو اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں، اسی کو تجارت کہتے ہیں، یہ ایک بزنس ماڈل ہوتا ہے. اب رہا یہ کہ کم قیمت پہ زیادہ یا مجبوری میں زیادہ، وہ ایک الگ مسئلہ اور الگ بحث ہے. لیکن اس والے کانسیپٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سود ہے، کیونکہ سود میں تو اصل چیز بھی واپس آتی ہے، 100 روپے بھی واپس آئے، لیکن اس پیٹرول بیچنے والی صورت میں پیٹرول واپس نہیں آتا. اور یہ عمل کہ لوگوں کو قیمت کا سامان کم پہ لا کر زیادہ پہ بیچنا، دنیا کے نظام اور تجارت کے نظام اسی بیس پر چل رہے ہیں. آپ نے جو ریٹیل اور تھوک کی دکانیں وغیرہ کے جو ریٹوں میں فرق دیکھا ہے کہ بندہ منڈی سے کوئی چیز لاتا ہے 5 روپے کلو، اب کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ چیز لے گا، اس کو 10 روپے کلو میں بیچی جائے گی. اسی کا نام بزنس ہوتا ہے اور یہی چیز جو ہے وہ جائز بھی ہوتی ہے. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ پیسے لے لوں اس صورت میں تو یہ سود ہوگا. اتنی حد تک اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ سامنے والا اگر مجبوری میں ہے
تو آپ اس کی وہی قیمت لے لو کہ بھائی میں نے یہ پیٹرول 100 روپے کا خریدا ہے، آپ اس کو واپس 100 روپے کا لے لو۔ اور جنرلی ایسا ہوتا بھی ہے کہ بندہ جب ہائی وے پر گاڑی اس کی خراب ہوتی ہے تو وہ کسی سے پیٹرول اگر لیتا بھی ہے تو وہ پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ نے جتنے کا لیا ہے آپ اس کو اتنا پیسہ جو ہے نا وہ لے لو۔ لیکن کوئی بھی انسانیت کے ناطے یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی 100 روپے کی چیز کو وہ زیادہ میں بیچ دے، 200 300 میں۔ یہاں تک بات درست ہے کہ بھائی جتنے کا لیا یا تو اتنے کا دو، یا پھر اس کی انسانیت کے ناطے اللہ کے لیے مدد کر دو، تب بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس پہ سود کا ٹھپا لگا دینا یہ اپنی عقل سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دینے والی بات ہے۔ اور یہی اس ویڈیو کا جو ہے وہ بگاڑ ہے کہ جو لوگوں کے اندر یہ درس دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجبوری میں کسی کو سامان دو تو ایکسٹرا پیسہ لے کے سود بن جائے گا، جبکہ ایسا سود نہیں بنتا۔ اور یہ اس مسئلے کا کوئی ریفرنس یا حوالہ اپنی ویڈیو کے اندر نیکسٹ ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ہوگا یہ کہ جو بھی شخص اس ویڈیو کو میسیج میں بھیجے گا یہ اسے بلاک کر دے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اسی لیے جو دین کے اندر یہ پلمبر کے پلوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، کل کے لونڈے لپاڑوں نے، بچے بچومڑوں نے، یہ کل کے چھوکرے آ کے جو غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے فتنوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یار اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، تو میں ان لوگوں کی دل کی ٹھنڈک اور تسلی کے لیے بیان کر دوں کہ ان پلوں کے جو استاد ہیں مرزا پلمبر، ان استاد صاحب کا خود کہنا ہے کہ اچھے الفاظ امت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لہٰذا میں امت میں بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہتا، اسی لیے ان لوگوں کے لیے ایسے ہی استعمال الفاظ ہونے چاہیے۔ جب یہ اولیاء اللہ پر کتے کی طرح بھونکتے ہیں تو یہ اس وقت ان الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ جو سب سے میننگ میں گھٹیا ہوتے ہیں، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اچھے الفاظوں نے امت میں بگاڑ پیدا کیا، اچھے الفاظوں نے ہی امت کو برباد کیا ہے۔ تو ان کے لیے تو اچھے الفاظ بھی بولے نہیں جانے چاہیے، ان کے مطابق آپ اس بیان کو پہلے خود سن لیجئے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی، الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ دوسری بات، لوگ سوچیں گے کیا خود قرآن حدیث پڑھنا کیا غلط ہے یا علم دین سیکھنا غلط ہے؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ سنیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حدیث پاک اور اس کے تراجم اور اس کے مفاہیم کیا بیان کرتے ہیں اور ان کی عقل سوچ کیا بیان کرتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یا تو عالم دین بنو یا پھر طالب علم بنو، یعنی یا تو دین کے ماہر بنو، عالم بنو، یا پھر دین کے سیکھنے والے بنو، یعنی اسٹوڈنٹ رہو، سیکھتے رہو، اور یا ان دو میں سے کچھ نہیں تو کم سے کم اہل علم سے محبت رکھنے والے بنو۔ یعنی یہ تین چیزیں بیان کی کہ خود عالم بنو، اگر جب تک عالم نہیں بنتے تو پھر مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھائی جاری رکھو، اسٹوڈنٹ کی لائف رہے تمہاری، اور اسٹوڈنٹ کی اگر لائف نہیں ہوتی تو کم سے کم اہل علم سے محبت رکھنے والے بنو۔ یعنی ہر صبح اس حال میں کرو کہ یا تو آپ عالم اٹھو یا پھر طالب علم ہی اٹھو یا پھر اہل علم سے محبت کرنے والے، اور اس کے سوا کوئی اور نہ بننا کہ وہ ہلاکت ہے۔ یعنی ان کے علاوہ اگر تم کچھ اور بنو گے تو بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس میں جو سب سے آخری کیٹیگری بیان کی گئی کہ اہل علم سے محبت رکھنا، کہ آپ عالم نہ بن سکے یا عمر چلی گئی یا اس ایج میں اب طالب علم بھی نہیں ہو سکتے، اسٹوڈنٹ لائف بھی چلی گئی، پڑھ نہیں سکتے، تو کم سے کم اہل علم سے محبت رکھو کہ ان کے ذریعے سے بھی آپ اپنی ضرورت کے مسائل اور علم دین سیکھ سکتے ہو۔ لیکن یہ لوگ اپنی ویڈیو کے اندر درس یہ دیتے ہیں علماء کے خلاف بدظن کر کے، پہلے تو یہ ان کے خلاف ہی نفرت پیدا کرتے ہیں کہ مولاناؤں نے مولویوں میں دین میں بگاڑ پیدا کیا، دین کو مشکل بنایا، ہم لوگ دین کو آسان بنا رہے ہیں۔ اور دین کو آسان بنانے کی آلریڈی میں ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں، لنک اس کا نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اس حدیث پاک پہ آپ غور کریں کہ نبی پاک نے یہی فرمایا کہ اگر عالم نہیں تو طالب علم رہو، اس حال میں صبح کرنی ہے، یا پھر اہل علم سے محبت رکھنے والے بنو، اہل علم سے نفرت کرنے والے نہیں، اور علماء کے خلاف بد زبانی کرنے والے نہیں۔ اور علم اس لیے نہ سیکھو کہ اہل علم سے مقابلہ کرو گے، اس لیے بھی علم دین نہ سیکھو، بلکہ لوگوں کی اصلاح ہو، اپنی آخرت اور اپنی اصلاح ہو، لوگوں کی اصلاح مراد ہو۔ لیکن آج کل یہ بچے بچومڑے جو پلمبر کے پلے ہیں، موسٹلی آپ ان کو دیکھو گے کہ یہ علماء کے خلاف بدظن کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، علماء کے اوپر بھونکنے والے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہت حد تک ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، نوجوانوں پہ، کہ وہ کس حال میں اور کس درجے میں جا کر علم دین کو سیکھتے ہیں۔ دین کا صحیح آپ اپنی قریبی سنی مسجد کے امام سے، عالم سے،
आलिम दीन से। ऑनलाइन भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इल्म दीन सिखाते हैं, आप उनसे ज्वाइन होकर इल्म दीन सीखें। और इस तरीके के रिसर्चर से दीन ना सीखें कि जो सीधे पहली क्लास में ही दीन में रिसर्च करने बैठ जाते हैं और ये ना उस फील्ड के माहिर होते हैं ना उस ज़ुबान के जानने वाले। और अरबी क्योंकि मुहावरों की ज़ुबान है और अहले अरब जब किसी बात को मुहावरतन बोलते हैं तो वो किस लफ्ज़ से क्या मायना मुराद लेते हैं ये वो ज़्यादा जानते हैं, या फिर जो अरबी का पहले माहिर बनेगा वो जान पाएगा। ट्रांसलेशन वाले उन चीज़ों में नहीं जान सकते कि उनका कहने का मतलब क्या होता है। इसकी मैं बहुत आसान मिसाल देना चाहूँ तो वो ये हो सकती है, जैसे हम हिंदुस्तान की एक मिसाल लेते हैं, भूख लगने पर हम बोलते हैं कि पेट में चूहे कूदना। तो हिंदुस्तान वाले जब ये बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, हम लोग इससे क्या मुराद लेते हैं ये हम जानते हैं। हो सकता है कि यूरोपियन इस चीज़ को ना जानते हों कि हमारी इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर हमारी ज़ुबान को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बयान किया जाए और वहाँ पे चूहे को रैट को ट्रांसलेशन वैसे ही कर दी जाए और बंदा उसको बयान करे कि हिंदुस्तान वालों के पेट में चूहे कूदते थे, या तो वो खाते थे या उनके पेट में चूहे बनते थे, तो ये उसकी अकल की ख़राबी होगी। ये एक आसान एग्जाम्पल है समझने के लिए कि हर ज़ुबान के अपने मुहावरे होते हैं। जब आप उनको जानोगे तो समझोगे कुरान हदीस के अंदर के अल्लाह ताला ने या नबी पाक ने जो चीज़ें बयान की कभी कभी वो किस सेंस में बयान हो रही हैं या क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, ये समझने में आसानी होगी। लेकिन जब तक आप उस ज़बान के माहिर नहीं हो, जानने वाले नहीं हो, फ़कत तर्जुमा पढ़ने से आप उस चीज़ को नहीं सीख समझ सकते। उसके लिए भी आपको अहले इल्म की ज़रूरत होगी, आप उनकी रहनुमाई में ही दीन सीखें। तो किस तरह सूद के जायज़ तिजारत के मसले को सूद बना दिया गया, हराम को हलाल कर दिया गया, ऐसे फितनों से आगाह रहें, अपने बच्चों को भी इससे होशियार रखें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी आ